حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، اور محمد بن ابو بکر کے بیٹے تھے قاسم بن محمد، اور قاسم بن محمد کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن قاسم۔ گویا عبد الرحمن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہوئے، پوتے کے بیٹے، پڑ پوتے۔ ایک دن جو وقت کا بادشاہ تھا، خلیفہ منصور، اس نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر ان سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو کہنے لگے کہ مشاہدے والی نصیحت کروں یا سنی سنائی نصیحت کروں؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ مشاہدے والی کر دیں، جو آپ نے خود آنکھوں سے دیکھی ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے کہ عمر بن عبد العزیز جب آخر وقت تھا تو ایک دوست نے آ کر کہا کہ عمر، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اتنا ہی کہا، یہ تفصیل تو آگے ہے، انہوں نے تو اتنا ہی کہا کہ وہ بات بتاتا ہوں آپ کو جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کل رقم ان کی وراثت کی وہ 17 دینار ٹوٹل، اور 17 میں سے 7 ان کے تجہیز و تکفین تدفین پہ خرچ ہو گئے۔ کئے پیسے بچے؟ 10 درہم یا دینار، ذہن میں نہیں ہے۔ یعنی گویا آپ کی وراثت میں 10 درہم بچے ہیں یا دینار بچے ہیں، اور وارثین کتنے ہیں؟ 11 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کے پاس 1 درہم یا 1 دینار سے بھی کم۔ اور حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ایک دن کے اندر 100 گھوڑے صدقہ کرتا ہے۔ ایک گھوڑا جیسے ہمارے یہاں کی گاڑی۔ اور ہشام جن سے پہلے کا بادشاہ گزرا ہے، ہشام بن عبد الملک، اس نے اپنے ہر بیٹے کے لیے کوئی 10 لاکھ درہم چھوڑے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے بیٹے کو لوگوں سے صدقے کی رقم وصول کرتے دیکھی۔ ہے نا عجیب بات؟ تو اسی زمانے میں جو بات عرض کر رہا تھا، اسی زمانے میں کسی دوست نے کہا کیا عمر بن عبد العزیز کو، عمر آپ نے اچھا نہیں کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ، کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ تو فرمایا کہ میں کس کے لیے چھوڑوں؟ اگر میرے بچے نیک متقی ہیں تو اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے تقوی والوں کو پالنے کا، جو نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے متقی کو پالیں گے۔ اور اگر میرے بیٹے تقوی والے نہ ہوئے، بدکار ہوئے، گناہگار فاسق ہوئے، تو ان کے گناہوں میں اڑانے کے لیے میں رقم چھوڑ جاؤں؟ اور تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 11 بیٹے، اور 11 کے 11 اللہ کی شان 11 صوبوں کے گورنر بنائے گئے۔ ان کے بعد جو بادشاہ آیا، ضرورت پڑ رہی ہے فلانے صوبے کے اندر کوئی اچھا آدمی ہو، عمر بن عبد العزیز جیسا، جنہوں نے اتنا بڑا انقلاب، مسلمانوں کی دین دنیا دونوں بنا دی، تو کہا گیا کہ
اگر عمر جیسا چاہتے ہو تو عمر کے بیٹوں میں سے کسی کو لے لو. لہذا ان کو گورنر بنا دیا اس نے. اور جو اس صوبے کی حالت بدلی تو اس نے کہا کہ ایک اور صوبے میں ان کے ایک اور بیٹے کو ڈال دیں. ہوتے ہوتے 11 صوبے، 11 گورنر، سب عمر بن عبد العزیز کے بیٹے. لیکن دوستو کیا تھا؟ اپنے بچوں کا اللہ سے تعلق جوڑا تھا، دنیا کا حریص نہیں بنایا تھا. اہم بات یہ ہے. ایک بیٹی ایسے 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 ہاتھ بات کر رہی باپ سے، ہاتھ ان کو رکھا، کہا ہاتھ تو ہٹاؤ، کیا ہوا؟ خاموش. کہا ہاتھ ہٹاؤ، ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ تو ماں کہتی ہے اصل میں آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پیاز کے ساتھ روٹی کھائی، اس کی بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھا ہوا ہے. بادشاہ وقت ہے. عورت آئی ہے، کچھ کام ہے بادشاہ سے، یعنی عمر بن عبد العزیز. کہا بیٹھو، فارغ ہو کر کے آئیں گے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہتی ہے، ملکہ کو کہہ رہی ہے، عمر بن عبد العزیز کی بیوی کو کہہ رہی ہے کہ یہ جو مزدور کام کر رہا ہے نا، یہ اس کو ہٹا دیں، اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں، بار بار آپ کی طرف دیکھتا ہے. کہنے لگی بے وقوف، مزدور تھوڑی ہے، یہی تو عمر بن عبد العزیز ہے، اپنے گھر کا کام خود کر رہے ہیں. وہ کام جو ہم مزدوروں سے لیتے ہیں بادشاہ وہ خود کر رہا ہے. آواز دی، بیٹی. پھر بلا رہے ہیں، پھر کوئی جواب. پھر بلا رہے ہیں. اما آ گئی. کیا ہوا؟ کہ وہ بچی کیوں نہیں آ رہی؟ کہا کپڑے پرانے کی ہونے کی وجہ سے پھٹ گئے ہیں، اس کو دوسرے کمرے میں بیٹھ کر سی رہی ہے، اور دوسرا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے جو پہن کر آوے. کچھ سمجھ میں آئیے؟ اتنے دنوں کی 5-6 جمعے ہم نے لگا دیے اس کے اوپر. اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے. بنیادی طور پر ہمارا ذمہ اپنی اولاد کو اچھا مسلمان بنا کر کھڑا کرنا ہے. ان کا تعلق اس سے جوڑنا ہے جس کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں. خزانے سے نہیں جوڑنا. خزانہ تو بقول کسی کے قارون کا بھی ہو تو ایک دن ختم ہو جاتا ہے. خزانوں کے مالک سے جوڑنا ہے. خزانوں کے مالک سے جوڑنا. اس لیے میرے دوستو اس پر کوشش کرو، اور یقین کرو ہماری تقریر سے نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ چاہے تو بغیر تقریر کے بھی کر دیں، لیکن اللہ پاک کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی جس ماحول میں آتا ہے اس ماحول کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے. اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو دینی ماحول میں لاؤ. دینی ماحول میں آئیں گے یہ رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. ہم سارا دن دنیا کی کمائی کر کے اس کے بعد جب بچوں کے سامنے بیٹھ کر کہیں بیٹا نماز پڑھا کر، تو سب سے پہلے بیٹا دل میں کہتا ہے خود تو جوانی میں پڑھی نہیں. اب بوڑھے ہو گئے نماز پڑھتے تو ہم سے کہہ رہے ہیں جو نماز پڑھ. بیوی کہتی جا جا، دل میں وہ بھی یہی کہتی جا جا، جانتی ہوں تو کتنا پارسا ہے. نہیں ہوگا ایسے، نہیں ہوگا ایسے. ہوگا کیسے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم طریقہ بتلایا. آدمی اپنے دوست کے، اپنے ماحول کے پابند ہے. جیسے اس کی دوستیاں، جیسے ماحول اس نے اختیار کیا ویسا وہ بن جاتا ہے. اپنے بچوں کی دوستی دینداروں سے لگاؤ. اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو دینی ماحول میں لاؤ. میں پھر کہتا ہوں آپ کتنے خوش قسمت ہو، ایسے شہر میں ہو جہاں علماء کی بھرمار ہے. ماشاء اللہ. جاؤ نا آگے کہیں، یہاں یا کسی اور صوبے کے گاؤں گوٹھوں کے علاقوں میں، پتہ چل جائے گا آپ. ریٹائرڈ صوبے دار، ریٹائرڈ پوسٹ مین، ہاں یہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے مسجدیں سنبھال رکھی ہیں. نہ خود دین جانتے ہیں، نہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں.
اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے اس کا گلہ بھی کرتا ہوں کہ جب تم اس اپنے علاقے سے یہاں آتے ہو تو یہاں سے پڑھ کر وہاں کیوں نہیں واپس جاتے اپنے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، یہاں مسجد کیوں تلاش کرتے ہو؟ میں آپ سے ایسی منہ سے نکل کے میں آپ سے کہتا بھی نہیں ہوں، میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں. آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کے شہر میں دعوت کا کام کتنا مضبوط ہے. پوری دنیا سے کہا تھا وہ کراچی والوں کی جماعت بھیجو. آپ خوش قسمت ہیں، یا خانقاہیں اللہ والے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ خوش قسمت کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ مسجدوں والے ہو. ہاں. اور کون بیٹھتا ہے نماز کے بعد؟ میں کہتا ہوں نا، نماز سے پہلے والا مجمع کون سا ہے؟ یرغمالی مجمع ہے. ہائی جیک. وہ آیا بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے، مودی صاحب نے سوچا اب تو آ کے پھنس گیا ہے، سناؤ خوب. 1 بجے تک کا ٹائم ہے، تو اگر 1:30 تو کوئی مسئلہ نہیں، جائے گا کہاں، نماز تو اس کو ہی پڑھنی ہے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ ایسے ہی کرتے 1 بجے 1:05. دوسرا کہتا اچھا 1:05 پہ تقریر ختم کرتے ہیں، وہ 1:05 پہ 1:10 کر دیتے ہیں. پھر یہ 1:10 تک آتے ہیں، 1:10 تک یہ بیان کرتے ہیں، اب میں 1:10 پہ آؤں گا تو 1:15 کر دیتے ہیں. جب 15-20 منٹ آگے نکل جائے تو ایک دن 1 بجے کھڑی کر دیتے ہیں جماعت. کہتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دعائیں کہ جا سکتے تھے، کھانا، دوستیاں، بات چیت، گپیں، دفتر. آپ کہتے نہیں نہیں، ابھی مجھ سے آپ کے ساتھ تھوڑی دیر اور بیٹھوں گا، شاید ایسی کوئی بات کان میں پڑ جائے کہ میری زندگی بدل جائے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جب اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے اور اللہ نے وہ اسباب بھی مہیا کر رکھے ہیں، تو اب ان اسباب سے دوری یہ ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ناشکروں سے اللہ جو موجود ہوتا ہے اس کو بھی چھین لیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے ارد گرد میں لوگوں کو تلاش کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیا جائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.